الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سورہ توبہ شروع کر رکھی ہے، اور یہ سورہ توبہ جو ہے 8 اور 9 ہجری میں مختلف وقفوں سے نازل ہوئی ہے، اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جب آپ اس کے مضامین میں جائیں تو۔ اور یہ سورت سمجھ پوری طرح اسی وقت آ سکتی ہے جب ہم ان کا شان نزول اور وہ حالات جو اس وقت مدینے میں تھے اور کس مقصد کے لیے آیات نازل ہوئی ہیں، وہ بڑی اہم ہے، تاکہ آج بھی ہم اس مقصد کے تحت ان سے کما حقہ استفادہ کر سکیں۔ تو گویا ہم نے دیکھا کہ سورہ توبہ میں آیت 1 تا 12 میں یہ اس موقع پہ نازل ہوئی ہیں، حج پڑھ کے لیے وفد روانہ ہو چکا تھا، جس کے امیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ نے فوراً حضرت علی کو روانہ کیا کہ وہ جا کے ان آیات کے مطابق اعلان کریں، اور وہ اعلان بڑا ضروری تھا۔ کیوں؟ اچھا، اس اعلان کو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب یہ جب آیات نازل ہوئی ہیں نا، تو اس سے پہلے مکہ فتح ہو چکا تھا۔ کیوں کہ سوری نہیں، مکہ میں انہوں نے توڑ دیا تھا معاہدہ حدیبیہ، اور اب کیونکہ پورا جزیرۃ العرب اس وقت اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی حکومت کو بالکل اس کے تابع تھے، کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا اس کے خلاف، کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ اب وہ اسلام کے خلاف، جس کو صرف 8 سال پہلے ناقابل ذکر چیز سمجھتے تھے، آج اس کا نظام مدینے کی ریاست میں پوری طرح پکا ہو چکا تھا۔ اور اس نظام کے تحت جو اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ کوئی اسلامی حکومت استحکام نہیں پکڑ سکتی جب تک کہ ان احکامات کو نافذ نہ کرے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے تھے بذریعہ وحی احکامات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فوراً نافذ کر رہے تھے، اس لیے کہ اب حکومت اس قابل تھی، مدینے کی اسلامی حکومت، کہ وہ ان کا نفاذ کر کے اور معاشرے کو اس کے فیض و برکات پوری طرح واضح ہو جائیں، اور یہ سمجھ آ جائے کہ اسلامی نظام ہی وہ واحد نظام ہے جو انسانیت کی ہر دکھ کا مداوا ہے۔ اور دنیا کے جتنے نظام ہیں، آج کا نظام اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ اور پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات ہیں، لیکن دنیا اس کے ظلم و ستم کے نیچے کرہ رہی ہے۔ خود یورپ اور امریکہ جو ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم معاشی طور پہ کدھر جائیں، فیملی لائف کے حوالے سے ہم کدھر جائیں، کیونکہ اس ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں۔ ان کا معاشرہ پوری طرح وہاں فیملی لائف کے نام سے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اسلام کو دیکھیں کس قدر ایک معاشرتی نظام قائم کرنے کی اس کی بیسک یونٹ جو ہے، اور وہ بیسک یونٹ ہے فیملی، میاں اور بیوی، پھر ان کے آگے اس کو بڑھاتے جائیں۔ اس کے لیے جو زبردست احکامات اور بندوبست کیا ہے قرآن نے، اس سے وہ معاشرہ پوری طرح مربوط رہتا ہے۔ لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موقع مل گیا تو اللہ رب العالمین نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ، اور آپ نے فوراً حضرت علی کو بھیجا، اور حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں اعلان کر دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات آئی تھی۔
نازل ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں اعلان کیا تھا، بڑے غور سے سنیے۔ تمام معاہدات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کی مختلف پارٹیوں کے درمیان طے پائے تھے، اس میں 3 باتیں واضح کی گئی۔ نمبر 1، معاہدات کی خلاف ورزی کرنے والے مشرکین سے برات کا اعلان، اور 4 ماہ کی مہلت کے بعد ان سے جنگ ہوگی۔ 2 راستے ہیں ان کے سامنے، یا اسلام قبول کر کے نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور اسلام کو پوری طرح فالو کریں۔ نمبر 2، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اگر منکر ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو پہلا فیصلہ تھا۔ دوسرا، جن قبائل نے نقض عہد نہیں کیا، یعنی انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی بالکل نہیں کی، ان کے معاہدات اس وقت تک قائم رہیں گے جس وقت تک کے لیے وہ معاہدے طے پائے ہیں، اور اختتام مدت کے بعد یہ معاہدات ختم ہو جائیں گے۔ پھر ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، چاہے تو 2 آپشن ہیں ان کے پاس، یا اسلام قبول کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور تیسری بات کہ معاہدہ حدیبیہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک قریش اس کو قائم رکھیں گے۔ یہ معاہدہ کافی لمبا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دوران قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ کے خلاف اپنے حلیف قبیلہ بنی بکر کی مدد کر کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بڑا ظلم کیا انہوں نے بنو خزاعہ پر، بنو بکر نے، اور قریش ان کے پشتیبان تھے، جس کے نتیجے میں 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر فوج کشی کر کے اور اس کو فتح کر لیا۔ مکہ فتح ہونا تھا کہ اسلامی حکومت جو ہے وہ اتنی پاورفل ہو گئی کہ اب جتنے قبائل باقی تھے انہوں نے مدینہ پہنچنا شروع کر دیا، اور وہاں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے، آپ اس آیت میں دیکھیں کہ سب سے پہلے ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت 13 تا 24، آج ہماری آیت ہے، زیر مطالعہ ہے 20، تو یہ اس وقت نازل ہوئیں جب مشرکین نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اب آپ ذرا غور سے دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ موقع ہے کہ اب قریش کے خلاف آپ بالکل زبردست قسم کی پلاننگ کریں، ان کو ڈسلوج کریں مدینے مکے سے۔ ان کا کوئی حق نہیں ہے جو خود شرک میں مبتلا ہوں کہ وہ کعبۃ اللہ کی تولیت کریں، اس کی ذمہ داریاں وہ اٹھائیں، نہیں۔ اب اس مرکز توحید کو اسلام کے لیے پوری قیامت تک کے لیے مرکز رہنا ہے، لہٰذا ان کو سے لڑائی کر کے ان کو وہاں سے نکالو، اور کعبۃ اللہ کو وہی اسی طرح مرکز بناؤ جس طرح توحید کا حضرت ابراہیم نے بنایا تھا۔ اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور عمل کیا انہی آیات کی روشنی میں۔ اب ذرا آیات کو دیکھیں کہ وہ مسلمانوں کو کس طرح اس بات پر آمادہ کر رہی ہیں، اس بات پر ابھار رہی ہیں کہ تم نے کس طرح مکہ کو فتح کر کے وہاں توحید کا مرکز بنانا ہے۔ میں نے آپ سے کل بھی یہ چیز سامنے رکھی تھی کہ بالکل آج ہمارے سامنے کس طرح اسرائیلی قابض ہیں فلسطین پر، اور وہ مسجد جو قبلہ اول تھی اس کو کس طرح مسلمانوں کو وہاں ٹھوکریں مار کے نکال رہے ہیں اور اس پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اور آج امت مسلمہ کہیں طاقتور ہے اپنے ذرائع وسائل کے اعتبار سے، لیکن یہ منافق حکمران جو ہیں پوری مسلمان دنیا کے، انہوں نے اللہ کی کتاب جہاد و قتال کو چھوڑا، اور آج ذلت اور پستی میں کہاں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو بھیجی ہے وہ ویڈیو جو ایک بچی استدعا کر رہی ہے کہ دیکھو
اور وہ گرتے ٹاور گرا، پوری کی پوری بلڈنگیں زمین بوس ہو رہی ہیں، اور آج کتنے دن ہو گئے ہیں نہ پانی، دوائیں نہیں ہیں، حملے ہو رہے ہیں اس پہ۔ تو قرآن اس وقت کے مسلمانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، انہوں نے دنیا کو پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ پورا جزیرۃ العرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنٹرول میں تھا فتح مکہ کے بعد۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے لیے مسلمانوں کو جہاد اور قتال پر ابھارا ہے۔ کاش یہ آیتیں، یہ سورۃ توبہ ہماری رہنما ہوتی، ہماری اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کی۔ اب آج کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ ہم آیت 20 سے شروع کرتے ہیں، اور ذرا آیت 20 کو بڑے غور سے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں۔ بڑے غور سے سنیے اور توجہ دیجیے پوری آیت کے مضامین پر۔ الذین آمنوا، پہلی خوبی کیا تھی؟ وہ ایمان لائے۔ وہ ایمان نہیں جس کے ہم زبانی دعوے کرتے ہیں اور عملاً اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ کس کا ایمان ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور صحابیات کا ایمان ہے۔ اچھا، اس ایمان اور ہجرت، ہاجروا، آمنوا و ہاجروا، ان دونوں میں تعلق کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ ایمان لائے اور ہجرت کر کے آئے حضور کے ساتھ مدینہ۔ جن کا پکا ایمان تھا انہوں نے ہی ہجرت کی، اور جن کا نہیں، کمزور ایمان تھا، وہ ادھر ہی رہ گئے مکہ میں۔ بالکل، یعنی اب یہاں بات حالت کفر سے حالت ایمان میں آنا بھی ہجرت کی ہے۔ نہیں، یہ آپ بڑی دور کی کوڑی لا رہے ہیں۔ ان کے ایمان حقیقی کا ثبوت ان کی ہجرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ آپ بالکل وہ معنی لاتے ہیں جو آج ہم جس پہ عامل ہیں۔ ان کا ایمان اتنا پکا سچا تھا، ہاجروا، انہوں نے اسی ایمان کے تقاضے کے مطابق ہجرت کی۔ بات کو سمجھ کے بات کریں، قرآن کے روح کو سمجھیں۔ وہ ایمان نہیں جو آج ہمارا ایمان ہے۔ فلسطین میں مسلمان بچے، عورتیں پکار کے کہہ رہی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے اتنا کمزور ہے کہ ہم تو پتہ نہیں کن رنگلیوں میں اپنے ملک کو دیکھ لیں۔ ذرا سمجھیں تو صحیح کہ اللہ رب العالمین جو فرما رہے ہیں وہ کتنی قیمتی بات ہے۔ اچھا، پہلے ایمان وہ ہوگا قبول جب ہجرت کا تقاضا ہو، جیسے مکے میں تھا اور انہوں نے ہجرت کی ہو، تو ان کا ایمان سچا اور پکا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ ہجرت بھی صرف اللہ کو کافی نہیں تھی، ہجرت بہت بڑی چیز ہے۔ گھر بار چھوڑنا، مال و دولت چھوڑنا اور دوسری جگہ چلے جانا اللہ کے لیے، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ آگے ذرا غور سے آیت کو سنیں۔ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ۔ ہجرت کے بعد کیا تقاضا ہے؟ انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جان سے۔ تو 3 کام ہو گئے، ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ، جان اور مال سے۔ اللہ تعالیٰ سنیں کیا درجے ہیں، اس کا نتیجہ دیکھیں۔ اعظم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کے درجے بڑے بلند ہیں، بہت اعظم۔ یہ لفظ جو ہے نا، یہ اعظم جو ہے سپرلیٹو ڈگری ہے، بس سب سے بلند درجے ان کے ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ ہم جب ضمیر آتی ہے نا، اولئک کافی تھا، اولئک ہم، صرف یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ اللہ کے ہاں معیار ہے۔ اب آپ دیکھ لیں
اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں. ایک منٹ. آپ ذرا اپنا مائک بند کریں نا تاکہ کھانسیں تو ساری دنیا نہ سنے. اچھا بڑے غور سے دیکھیے, بڑی زبردست آیات ہیں. یبشرہم ربہم, اللہ اکبر. یہ تین کام کرنے والے, ایمان, ہجرت اور جہاد مال اور جان سے کرنے والے, اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یبشرہم ربہم, ان کا رب ان کو خوشخبریاں دیتا ہے. اللہ اکبر. خوشخبری کس کی طرف سے ہے؟ ان کے رب کی طرف طرف سے. کہ رب کی طرف سے. ہائے 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 ہائے. جب رب خوشخبری دیتا ہے تو اس سے بڑی خوش انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اس خوشخبری کو جو دے رہا ہے اللہ, وہ اتنی مکمل اور اتنی کامل ہوگی کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یبشرہم ربہم, پہلے بشارت اور برحمت منہ, اور اس کی رحمت کی بھی. یہ دیکھیں, یہ جو تین کام ہیں نا پیچھے آئے ہیں, کاش ہم اس کو سمجھیں. اتنے پسند ہیں رب کو, اور انہوں نے انتہا کر دی اطاعت کی کہ انہوں نے نہ صرف ہجرت کی, گھر بار چھوڑے, بلکہ انہوں نے جان اور مال سے جہاد کیا. رب کہتے ہیں پھر میں انہیں میری طرف سے خوشخبری دے دو, میری رحمتوں کی. ورضوان, اور اللہ کی رضا کی. مومن کا سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ کی کہ رضا. اللہ راضی ہو جائے. ہاں, رضا الہی, اللہ اس سے راضی ہو جائے. دیکھیں ان آیات میں کہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو خوشخبری دو میری رحمت کی اور میری رضا کی, میں ان سے راضی ہوں. یہ کتنی بڑی عظمت ہے ان بندوں کی. وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ, اور ان کے لیے جنت ہے, فیہا نعیم مقیم, اس نعمت سے بھری جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. انعامات کی حد ہے یا نہیں؟ خوشخبری کی انتہا ہے یا نہیں؟ سبحان اچھا, اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں ایمان کیسے بڑھتا ہے تلاوت آیات سے, ذرا غور بے کریں. شک, بے شک. شرط یہ ہے کہ آپ سمجھ کے, اور وہاں اس وقت اللہ تعالیٰ کس ماحول میں ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں, آپ یقین مانیں یہ آیتیں پڑھ کے تو بندہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں کر رہا. یہ تو بہت عظیم کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ, سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ اور صحابیات سے لیے, اور ان کو اللہ کیسی خوشخبریاں دے رہا ہے. تو تین کا اعمال ہیں, ذرا لکھ لیں آپ. پہلا عمل ایمان, دوسرا جہاد اور تیسرا ہجرت. ایمان, جہاد اور ہجرت, اور تین اس کے انعامات, رحمت الہی, رضا الہی, اور جنت, ہمیشہ کی زندگی جنت کی جو نعیم و مقیم ہے, نعمتوں سے بھری جنت. یہی تو ہر مومن دنیا میں چاہتا ہے, اور اس کا راستہ صرف وہ نہیں ہے جو آج ہم مسلمان فلسطین میں جل رہے ہوں, بھوک سے مر رہے ہوں, پیاس سے مر رہے ہوں, اور ہمیں اپنی عیاشیوں سے فرصت نہ ہو. ذرا آپ دیکھیں ان مسلمان حکومتوں کو, دیکھیں ان کے طاغوت کے چہرے پر ذرا بھی ان کو غصہ نظر آئے تو یہ اس کے لیے سجدے کرنے کو تیار ہیں. اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں کہ جسد واحد کی طرح ہے, کہ اگر مجھے ان کی آج کوئی پرواہ نہیں جو فلسطین میں بھوک سے, پیاس سے, بمباری سے ہسپتالوں میں مر رہے ہیں, تو اللہ کو میرے ایمان کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا ایمان اللہ کو بالکل قبول نہیں ہے کہ جس کے لیے میں قربانی دینے کو تیار نہیں. نماز تو مجھے اس لیے تیار کرتی ہے, زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ مجھے اسی کے لیے تیار کرتا ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے
اور ان سارے مومنون کے لیے جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں وہ میرے بھائی ہیں۔ اب بتائیں نا میں کس طرح ان آیات سے ایسے ہی گزر رہا ہوں جلدی جلدی، اور ہم ایک رکوع ختم کر دیں ڈیلی۔ خدا کے لیے اس قرآن کو اس طرح نہ پڑھیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں۔ آج بنا دیکھیں نا، یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں: ایمان، ایمان، ہجرت اور جہاد۔ اچھا ٹھیک ہے، ہجرت تو اس وقت ہوگی جب آپ کا وہاں رہنا دو بھر کر دیا جائے، اور پھر آپ اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں، اپنے مکان کو، اپنے برادری کو، اور اللہ کے لیے ہجرت کر دیں۔ یہ ایک مخصوص وقت ہوگا، جس وقت جیسے آج فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیکن جہاد فی سبیل اللہ مال اور جان سے ہر مسلمان ہر وقت کر سکتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا؟ جی سر۔ بتائیں نا مجھے۔ سر کر سکتا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے خلوص کی۔ اخلاص دین کے لیے ہو تو یہ وہ کام ہے، جب نہیں کریں گے۔ دیکھیے بالکل عقل میں آنے والی بات ہے، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ کافر کس کے لیے تگ و دو کر رہا ہے؟ کفر کے لیے، اسلام کو غالب نہ ہونے کے لیے۔ اور مومن کس لیے کوشش کر رہا ہے؟ اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔ الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں، وہ حزب اللہ ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور وہ جو کافروں کے لیے، کفر کے لیے جہاد و قتال کر رہے ہیں، وہ حزب الشیطان ہیں۔ دو ہی اللہ نے گروہ بنائے ہیں انسانوں کے۔ یہ جو بیچ کے منافق ہیں نا، یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، اب ذرا آیت 20 آپ ہم نے پڑھ لی، 21ویں پڑھ لی، اور 22 میں فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں جو نعیم و مقیم ہے۔ ذرا لفظ کو جو سمجھیے، اوپر یہ جنت کیا ہے؟ نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عارضی نہیں ہے، یہ دائمی ہیں۔ انسان کی زندگی بھی آخرت کی دائمی۔ آپ ذرا بتائیں، اس کے برابر کوئی انعام ہو سکتا ہے کائنات میں؟ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا عظیم اجر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ جنت نعمت عظیم و مقیم جنت ہے، دائمی اس میں رہائش ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ رضوان اللہ۔ وہ تو اسی کے نتیجے میں تو آپ کو ملی ہے یہ۔ جی، اللہ تعالیٰ کی دیدار، اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کا دیدار۔ یہ ہوئی نا بات، یہ ہوئی نا بات۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، کاش کاش ہم ان چیزوں کو سمجھ کے ان کی آرزو کریں تو اللہ ہمیں نصیب بھی فرمائے گا، کہ جب جنتی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہیں کچھ اور بھی چیز چاہیے؟ بھائی انسان کے تو وہم و گمان میں نہیں ہے جو کچھ اس کو مل چکا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ وہ نعمتیں جو اس کے تصور میں نہیں تھیں، وہ اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا یا رب العالمین، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو انتہا ہے، جس کے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میرے تصور میں بھی نہیں تھا، وہ سب کچھ مجھے مل رہا ہے یہاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اس وقت کرائیں گے تو مومن بھول جائے گا جنتوں کی نعمتوں کو۔ جو لذت اس دیدار الہی کی ہوگی وہ جنت کی نعمتوں میں نہیں ہے۔ ذرا غور فرمائیں، ذرا غور فرمائیں کہ یہ رب کے کیا احسانات ہوں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا اللہ کے حکم کے مطابق دنیاوی زندگی گزاری ہوگی اور جان و مال سے جہاد کیا ہوگا۔ بڑے خوش قسمت ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
انہی کی طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا، یہ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جنت کی آرزو اگر دل میں نہیں ہے اور اس کے لیے ہم بھرپور جان و مال سے جہاد نہیں کرتے تو پھر یہ نعمتیں جو ہیں یہ مشروط ہیں اللہ تعالیٰ کی. اب سنیں آیت نمبر، کوئی سوال ہے آپ کا آیت نمبر 22 تک؟ اب ذرا چلیے آیت نمبر 23 میں. ایک بات مجھے بتائیں، یہ ہے تلاوت آیات، یہ جو ہم پڑھ کے سمجھ کے اور پھر اپنے ایمان کو ریویو کر کے اور ہم اپنے نئی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، ان آیات کی روشنی میں یہ صرف اور صرف تلاوت آیات. تلاوت آیات کا معنی کیا ہے؟ پڑھ کے سمجھ کے ان کے پیچھے چل کر نصیب ہوتا ہے. تو مومن کا سب سے اہم ترین ذریعہ جو ہے وہ تلاوت آیات ہے. قرآن سے اس کی دلیل دیجئے جلدی سے. شاباش، آپ سو تو نہیں گئے؟ سر اس میں ہے کہ جب ان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور وہ جنت کی بات آتی ہے تو اللہ سے تمنا کرتے ہیں، اور دوزخ کی بات آتی ہے تو وہ ان کے دل کانپ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. اچھا، یہ بات آپ کی آدھی سچ ہے. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے غور سے سنیے، یہیں تو ہم غلطی کھاتے ہیں کہ ہم چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں نہیں سمجھتے. اس کا جو صحیح قرآن نے 4 جگہ یہ آیت آئی ہے. میں نے آپ کو بتایا بقرہ کی 129 حضرت ابراہیم کی دعا، بقرہ ہی کی 151 حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت، 164 میں پڑھ رہا ہوں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا جب اس نے ان میں سے خود رسول بھیجا. یہ ہے اگلا حصہ، وہی یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے. یہ ہے تلاوت آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا منصب تھا. نبوت کا پہلے منصب کا تقاضا کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن کو ذرا سمجھ کے پڑھے نا تو آپ کو لذت آ جاتی ہے کہ یہ رب الہی کتاب الہی کتنی کامل اور اکمل ہے. تو تلاوت آیات کو قابو کیجئے، اس پہ عمل کیجئے، پھر آپ کو ساری قرآن و سنت کی جو خوبیاں ہیں، جو اس کے کمال کے یہ سرچشمے ہیں، اس کا آپ کو اندازہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. خطاب کس سے ہے بلا؟ جلدی بتائیں. ایمان والوں سے. ہم سے یہ مت کہا کریں ایمان والوں سے. ہم سب سے، میں پڑھ رہا ہوں ہم سب کتاب، مجھ سے مخاطب ہے. آمنو ہم سے مخاطب ہے. ایمان والے آپ اپنے آپ کو کیوں ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس قرآن میں خود تمہارا ذکر ہے پڑھنے والے. افلا تعقلون، اتنی بات نہیں سمجھتے ہو؟ جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الکافرون تو اس کا مطلب ہے قرآن کس سے مخاطب ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ کافروں سے کر رہے ہیں. اور جب یا ایھا الذین آمنوا ہے تو فوراً چونک جائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ بڑا غور سے دیکھیں. لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کو اپنا ولی نہ بناؤ، دلی دوست رازدان نہ بناؤ. کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر فوقیت دیں. اگر انہیں کفر پسند ہے اور ایمان پسند نہیں ہے، انکار کر رہے ہیں، تو پھر آپ ایسے والدین اور ایسے بھائیوں سے بھی
وہ آپ کے ولی نہیں ہیں، وہ دلی دوست نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ مِنكُمْ، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی تو ظالم ہے کہ اس نے کافروں کے ساتھ، چاہے وہ والدین اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان سے دوستیاں کی، ان کو دلی دوست بنایا، جبکہ وہ حالت کفر میں ہیں، تو پھر انسان ظالم ہے۔ آج حکومتوں کو دیکھ لیں، مسلمان حکومتوں کی دوستیاں، دلی دوستیاں کافروں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے۔ آج ہمیں ان کے طور طریقے زندگی کے اس قدر پسند کہ ہم بھی انہی پر عمل کر رہے ہیں۔ رب نے تو ہمارے سامنے نمونہ رکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس نمونے پہ عمل کر کے صحابہ اور صحابیات نے دنیا کو فتح کیا، اور آج ہم اس کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں کر کے دیکھیں، اس آیت کو دیکھیں، اس کے نتائج تاریخ میں آپ کو بالکل نظر آ جائے گا۔ آپ کی حکومتیں کس طرح طاغوت کے آگے بچھی جا رہی ہیں۔ ولی تو کیا، انہوں نے تو ان کو اپنا آقا مان لیا ہے۔ قرآن بالکل ہمیں بالکل مرض کی تشخیص کر کے علاج بتاتا ہے، اور ایسا علاج کہ جس کا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب بڑا کلیئر ہے، یہاں مسلمانوں کو نہایت فیصلہ کن انداز میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے مقابلے میں آپ کسی کافر کو، مشرک کو دوست نہیں بنا سکتے۔ تو مسلمانوں کے درمیان تعلق اور دوستی اور اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان ہے۔ آج آپ دیکھیں، اگر ہماری فیملیز میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں تو آپ ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں، لیکن ان کو بالکل دخل نہ دینے دیں۔ آپ کے گھر کے مخلوط ماحول میں تبدیل کر دیتے ہوں، یا آ کے ان کے بچے آپ کے بچوں کو بگاڑتے ہوں، ایسی ان سے تعلق رکھیں، لیکن میل ملاقات ایسی ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں نظر انداز نہ ہوں۔ صاف ستھری بات ہے۔ بالکل بیٹا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ سر جی، آج اور پڑھ وہ لیں۔ ناراض ہو جاتے ہو تو جی سر وہ ناراض ہو جائیں اس بات سے کہ جی یہ ہماری محفلوں میں نہیں آ رہے، ناچ اچھا، گانے اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بالکل، وہ آپ کمال کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے ہم ان کو راضی کر لیں۔ اگر وہ گانے کی محفلیں ہیں، کیا میں اس میں جا کے اللہ کے غضب کا سبب، اللہ کے غضب کا نشانہ بنوں؟ کیا جی بات ٹھیک کر ہے رہے ہیں؟ سر۔ ایمان کے لیے آپ کو بالکل ایک متوازن زندگی، ان کو آپ بیمار وہ ہوں، تکلیف میں وہ ہوں، جائیں ان کو اس کا پوری ہمدردی اور پورا جو کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ ان کے کفری طریقوں سے آپ پر اثر انداز ہوں، یہ اللہ کے ہاں غضب کی بات ہے، اللہ کے غضب کی بات ہے۔ کوئی سوال ہو؟ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت عمدہ بات کی آپ نے۔ کہا دعا کروں گا، لیکن میں تمہیں سلام ہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ قرآن مجید نے کوئی کسر چھوڑی ہو۔ یہ قرآن اتنا واضح کتاب مبین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے عملاً وہ نمونہ اور تھیوری قرآن میں۔ اب آ جائیے آیت 24 اور بڑے غور سے سنیے۔ سر وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو چھوڑا تھا، وہ تو ہے ہی بت پرست تھے نا، ان کو تو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ لیکن ہمارے رشتہ دار جو اگر وہ شیطانی کام کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن ہمیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اچھے تعلق سے رکھ کر دور رہنا چاہیے۔ اب آپ جب یہ کہتے ہیں نا ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے یہاں ساری نشانیاں آپ کو پتہ چل چکی ہیں۔
اگر ان میں ایمان اصلی اور حقیقی ایمان ہوتا تو یہ کام کیوں کرتے؟ فتوے مت لگائیں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو کافر کہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، آپ ان سے کمپرومائز نہیں کر سکتے، ان کے کفریہ عادتوں سے کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ سر اگر یہ جیسے شادی میں لڑکیاں وہ میوزک پہ ڈانس وانس کرتی ہیں لیکن مردوں کے ساتھ نہیں، مرد علیحدہ ہوتے ہیں، مخلوط نہیں ہوتا سر، تو وہ کیسا ہے وہاں پہ جانا، کیسا ہے رشتہ دار ہوں تو؟ نہیں، مجھے ایک بات بتائیں، وہ لڑکیاں سر سے دوپٹہ ان کا اترا ہوا وہ ڈانس کر رہی ہیں ہندوانہ طرز پر یا مغربی طرز پر، تو کوئی مسلمان عورت کو وہاں جانا چاہیے؟ بھائی جائیں، تحفہ دے کے واپس آ جائیں۔ اپنی ڈسپلیئر، اپنی ناپسندیدگی کا اظہار شریفانہ طریقے سے کیجیے تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ سر اس طرح جو ہے ہمارے پڑوسیوں میں بھی جو ہے نا ایسے فیملیز رہتے ہیں نا جو دین سے بہت دور ہے، مسلمان ہے لیکن دین سے دور ہے، رچ فیملیز ہے، لیکن سر ہمیں بھی تو ان کو ایک دفعہ تو دعوت دینی چاہیے نا، وہ دوپٹے نہیں پہنتے، پینٹ شرٹ پہنتے وغیرہ، جو ہمارے نیبرز ہیں، لیکن ایک دفعہ تو ہمیں بلانا تو چاہیے نا دین کی طرف، یہ تو ہمارا فرض ہے، حق بنتا ہے۔ آپ ایک دفعہ نہیں، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے آدمی کے پاس بھیجا، آپ کو حسن سلوک کے بعد جب وہ سنیں کہ موڈ میں ہوں ان کو ضرور بتائیں، لیکن آپ ان کی رنگ رلیوں میں شامل ہونا اس لیے کہ یہ ان کو دین کی طرف ہم لائیں گے، وہ تو آپ کو کھینچ کے لے گئے اپنی برائی کی طرف کہ آپ شامل ہو گئے۔ سر ابھی ہم نے اس ویسے بھی آیت نمبر 13 میں یہی چیز پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے اگر ہم مومن ہیں بنسبت لوگوں کے، کہ ان کو خوش کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ وہ حقدار ہے کہ اسے ڈرا جائے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، یہ قرآن کی آیت سے بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے۔ یہ جو آج ہمیں تباہ جو چیز کر رہی ہے ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر کے ماحول کو، یہ وہ رشتہ دار ہیں جو لادین یعنی دین پہ کوئی عمل نہیں کرتے، اور ہم ان سے فری مکسنگ میں اپنی اولادوں کو بھی برباد کر لیتے ہیں اور اپنے گھروں کو بھی دینی ماحول سے بڑے دور کر لیتے ہیں۔ بہت اچھی طرح سمجھیے، بڑی پیاری بات اس خاتون نے کہی ہے کہ اللہ اس لائق ہے، حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے کیونکہ اس کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ یہ سارے حالات وہاں ہمارے خلاف ہمارے ہاتھ پاؤں گواہیاں دیں گے کہ ہم نے یہ کرتوت گندے کیے۔ اور سر یہ سب سے بڑا شرک بھی ہے کہ اللہ سے نہ ڈریں اور لوگوں سے ڈریں۔ بے شک، بے شک۔ اچھا، سر اب لیکن ذرا میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، لیکن سر اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم خود اپنے اندر بھی تھوڑی سی اچھی جو عادات ہیں یا اسلامک جو اقدار ہیں وہ پیدا کریں، کیونکہ صرف کسی کو کرٹیسائز کرنے سے نا پھر لوگ اور اوفینڈ ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ صاحبہ، آپ اپنے جو ڈاکٹر وہ ہیں طریقہ کار۔ جی سر۔ صاحبہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم ان اقدار کے حامل ہوں جو قرآن کہتا ہے، ہمارا گھر نمونہ ہو، وہ دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کہ ہم دین سے دور ہو کر کن نعمتوں سے محروم ہیں، وہ ان کو پتہ چلے گا جب خود ہم عامل ہوں گے۔ پہلے اس 6 فٹ پہ آپ کو دین نافذ کرنا ہوگا، نمونہ بننا ہوگا، اس کے بعد آپ جب ان سے بات کریں گے تو آپ کی بات میں وزن بھی ہوگا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ سر سورہ بقرہ میں ہی ہے نا کہ اللہ کا رنگ جب ہم پہ چڑھ جائے گا پوری طرح سے تو ظاہر ہے دوسرا بندہ دیکھ کے کوشش کرے گا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مکے میں مظالم بھی کر رہے تھے کافر، لیکن مسلمانوں کی دینی زندگی کو دیکھ کر ان کو بالکل احساس ہو رہا تھا، اور اسی کی وجہ سے پھر بعد میں بہت سارے لوگ ایمان لائے۔ لہذا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، پہلے اپنی زندگیوں کو دیکھیں، نمونہ بنائیے، پھر آپ کی دعوت دوستوں کو، غیروں کو، رشتہ داروں کو دیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر بھی ہوگا، اگر ان کے دل میں کوئی خیر ہوئی تو۔
چلیں اب اس پہ بڑی بات ہوئی ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 24 بڑے ذرا غور سے دیکھیے اور پوری طرح میرے ساتھ سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، اے اللہ کے رسول اعلان کر دیں، یہ بات سب کو بتا دیں، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، اس پہ لکھے نمبر 1 آباؤکم، باپ یا والدین، نمبر 2 وابناؤکم، تمہاری اولادیں، نمبر 2 اس پہ لکھتے جائیں، نمبر 3 واخوانکم، تمہارے بھائی، نمبر 4 وازواجکم، اور تمہارے جوڑے میاں بیوی، وعشیراتکم، اور تمہارے رشتہ دار، نمبر 5۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کیا گن دیا ہے اپنے اس حکم میں؟ جلدی بتائیں۔ اور یہ ساری رشتہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ ویری گڈ، ویری گڈ، پوری رشتہ داریاں، والدین سے لے کر سارے رشتہ دار آ گئے ہیں اس میں۔ 5 چیزیں۔ نمبر 1 ساری رشتہ داریاں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں۔ مال بھی کون سے؟ جو خود کمائے ہیں محنت کر کے۔ ہاں، اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، اور جو ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے، جو حرام کا مال ہوتا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اڑاتا ہے بندہ، شیطان کہتا ہے ادھر خرچ کر ادھر خرچ کر۔ تو مال کس کا ذکر یہاں آیا؟ وہ مال جو خود آپ نے کمائے ہیں، وہ سب سے پسندیدہ مال ہیں، اس کی آزمائش سخت آزمائش ہے۔ نمبر 2 رشتہ داریاں، اور نمبر 2 مال کی آزمائش۔ وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارتیں جو تمہیں مندہ پڑنے کا ڈر ہے۔ یہ تجارتی آزمائشیں ہیں۔ جو لوگ بزنس میں ہیں نا، وہ ہر آن رات کو ان کو نیند نہیں آتی کہ پتہ نہیں صبح کیا ریٹ کھولے گا ڈالر کا، کیا ہمارے شیئرز کا کیا ہوگا۔ تو تیسری چیز ہو گئی تجارتی آزمائشیں۔ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ کوٹھیاں جو تمہیں پسند ہیں۔ دنیا میں یہ 4 ہی چیزیں جو ہیں سب سے زیادہ اس بات پر آمادہ کرتی ہیں نافرمانیوں پر، اور دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہیں۔ پہلے رشتہ داریاں جو گن دی ساری، دوسرا مال کی آزمائش ہے جس میں سب سے زیادہ مال، اہم مال وہ ہے جو آپ خود محنت کر کے کماتے ہیں، تیسرا تجارتی آزمائشیں ہیں، اور چوتھی وہ کوٹھیاں اور مربے ہیں۔ آپ بڑے غور سے یہ ہو گئی نا آپ کی، یوں تو گنے تو 8 چیزیں بنتی ہیں، لیکن 4 چیزیں ہیں۔ رشتہ داریوں میں 5 ہیں، اور پھر وہ مال ہے، اور تجارت ہے، اور کوٹھیاں۔ احب الیکم، احبا کا مطلب ہے کہ یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ کس کی محبت میں زیادہ یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں؟ کس میں؟ من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ، 3 چیزوں کے مقابلے میں یہ جو 8 یا 9 چیزیں آئی ہیں، یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ اچھا، آگے چلنے سے پہلے اللہ کے مقابلے میں اللہ سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کے احکامات کو ماننے میں۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ اللہ کو حاکم اور معبود مان کے زندگی نہیں گزار رہے تو پھر آپ کا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو حاکم اور معبود ہے۔ ویری گڈ۔ اچھا، پہلی بات اللہ اور رسول کے مقابلے میں یہاں رسول سے مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ رسول اتباع رسول۔ اور کوئی؟ اتباع رسول میں مانے ہیں اگر رکاوٹ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہادی، رہنما، اللہ کا بھیجا ہوا رول ماڈل نہ سمجھے تو پھر
یہ اس نے رسول رسالت کے عقیدے کا حق ادا نہیں کیا۔ اتباع رسول بعد میں آتا ہے، پہلے یہ چیزیں ذہن میں بالکل پکی سچی ہوں کہ ہادی رہنما اور رول ماڈل میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پھر آپ کی اتباع کی بات آتی ہے۔ بات وہ ٹھیک ہے بالکل۔ وَجَہَادًا فِي سَبِيلِهِ، تیسری بات کہ جان اور مال سے جہاد، کس کے لیے؟ اللہ اور رسول کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اب ذرا یہاں آپ رک کے ایک بات فوراً سمجھیں کہ پہلے ان چیزوں کو، 4 چیزوں کا ذکر ہوا، رشتہ داریاں، مال، تجارتیں اور کوٹھیاں۔ فرمایا گیا کہ اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں کس کے مقابلے میں؟ اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ سے مراد کیا ہے وہ بھی ہم نے سمجھ لیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہے وہ بھی ہم نے سمجھ لیا، اور جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے مال اور جان سے، وہ بھی ہم نے سمجھا۔ اب سنیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ اگر یہ 3 چیزوں پر، یہ پہلی ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تربصوا، پھر ذرا ٹھہر جاؤ۔ اب اللہ کی وارننگ، تنبیہ آ گئی، تربصوا، ٹھہرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ یہاں حکم سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا عذاب، فیصلے کا دن، اللہ عذاب۔ کا عذاب، بالکل ٹھیک۔ اگر یہ کام تمہارے اندر موجود ہے کہ تم رشتہ داریوں، مال اور تجارت اور کوٹھیوں کو زیادہ محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر ذرا انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے تم پر۔ اور پھر آخری ٹکڑا آیت کو بالکل سمجھیے جوڑ کے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو پسند نہیں کرتا، فاسق لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب فاسق کا یہاں مفہوم کیا ہوگا آیت کے اندر؟ سر جی جو ان 8 چیزوں کے اوپر عامل ہوگا اس کو فاسق کہا گیا، یعنی ان کے پیچھے اللہ کو اور رسول کو اور جہاد کو چھوڑ دے گا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ جس کو یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہوں، کس کے مقابلے میں؟ اللہ، رسول اور جہاد فی سبیلہ، تو وہ فاسق ہے۔ اچھا، یہاں اب ایک بات کو بہت اچھی طرح سمجھیے، وہ یہ کہ یہ محبت جو ہے نا والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ، ساری یہ محبتیں بالکل انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، اور یہی امتحان ہے کہ ان محبتوں کو ترجیح دیتا ہے یا اللہ اور رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کو ترجیح دیتا ہے۔ اس آئینے میں اپنی شکل کو دیکھیے۔ یہ ہم نے جو آیاتیں صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ان کے دیکھیں کتنا بڑا میسج ہے۔ اس سے بڑا کوئی میسج ہو سکتا ہے؟ میری کامیابی دنیا اور اخروی۔ دیکھیں آج ہم نے ان ساری 6 چیزوں میں امت مسلمہ لگی ہوئی ہے، اللہ، رسول اور جہاد کو چھوڑ دیا۔ ذلت اور پستی کی انتہا دیکھیں، مٹھی بھر یہود، فلسطین میں مسلمان پانی کو ترس رہا ہے، اور ہسپتالوں میں بمباری ہو رہی ہے، بچے اور عورتیں بلک رہے ہیں، اور ہمارے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ کیا ہم اہل ایمان ہیں؟ ذرا سوچیں تو صحیح، فتووں کو الگ رکھ دیں۔ دیکھیں ایسی آیات یاد کر لیں تاکہ ہم ٹائم ٹو ٹائم اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ جی آگے۔ سر یہ ہماری ساری جو پچھلی گفتگو ہوئی ہے اس کا جواب یہاں اس آیت سے ہمیں مل گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن ہم قرآن کو جب پڑھیں گے سمجھ کے، آرام سے پڑھیں گے، اپنا جائزہ لیں گے، تو پتہ چلے گا کہ ہم تو خواہ مخواہ مسلمان اپنے دعووں سے بنے پڑے ہیں، عمل تو ہمارا وہ نہیں ہے جو قرآن جس کا ہمیں ذکر کر رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھیے۔ مسلمان کا سب سے بڑی کی وجہ آج یہ ہے، حدیث مبارک جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
इन्न अल्लाह यरफ़ा बिहाज़ल किताब अक़वामन, अल्लाह ताला इसी किताब के जरिए कौमों को रिफ़तें और तरक्कियां के मनाज़िल तय करेंगे कौमें। क्यों? कि जब इस पे अमल करेंगे, यही अमल है जिसने कायनात में, तारीख में साबित किया है कि कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब है। और इस अगला हदीस का सुने, वयदउ बिही आखिरीन, और वो कौमें जो इस पर अमल नहीं करेंगी दूसरी, वो जिल्लत और पस्ती से दो चार होंगी। ये फैसला है हमारे रब का। इसलिए इसके खिलाफ जब भी हम करेंगे तो हम अपना हाल देख लें। आज कोई सवाल या कोई चीज यहाँ क्लियर ना हुई हो, शाबाश जल्दी बताएं, सवाल करें। सर मुझे यहाँ एक वाकया याद आ रहा है, किसी सहाबी का, ये शायद गलबन हज़रत अबू बकर सिद्दीक का था या किसका, कि एक गुज़वे में उनके बेटे उस वक्त मुसलमान नहीं थे और उनके आमने सामने, तो बाद में बेटे ने जब मुसलमान वो इस्लाम ले आए तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान आप मेरी तलवार की ज़द में आए थे तो मैंने आपको छोड़ दिया। तो उन्होंने फरमाया कि खुदा की कसम अगर तुम मेरी तलवार की ज़द में आते तो मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता। तो वो किस तरह का ये अमल है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था जी, तो मैं सोचती हूँ किस तरह का लेवल था उनके ईमान का। मतलब रिश्तेदारियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम अपने आप को जब देखते हैं तो फिर शर्मिंदा ही होते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसी आयत के मुताबिक बात की है। आयत को समझिए, ये वाकयात पढ़ के हम बस गुजर जाते हैं। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी आयत पे अमल करके दिखाया हमें। आज यही औलादें हमारे लिए सबसे बड़ी आजमाइश बनी पड़ी हैं। वाकयात रोज पढ़ते हैं हम, लेकिन तब्दीली क्यों नहीं आती, ये मुझे बताएं। अच्छा, क्योंकि सर वो कुरान और सुन्नत पे नहीं चल रहे हैं। बस ये आपको मकसद हासिल होगा इस किस्म की तलावत आयात से, पढ़ के समझ के हम उसके आईने में अपनी शक्ल को देखें। अपने कुरान कसौटी है, कुरान से हट कर कोई और कसौटी नहीं हो सकती। हक व बातिल में, नेक और बद में, सिर्फ कुरान की जो शराइत हैं वो पूरी करने से इंसान नेक बनता है। हम अपने पढ़ा जाता है तो अमल के खातिर नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ सवाब की खातिर पढ़ा जाता है, अवल तो पढ़ा ही नहीं जाता। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, 100% ठीक कह रही हैं। कुरान इसलिए के नाज़िल नहीं हुआ था, कुरान अमल के लिए नाज़िल हुआ था। पढ़ के समझ के उस पर अमल करना, ये है कुरान का हक अदा करना, कि जिंदगी उसके मुताबिक, निकाह, तलाक, शादी, ब्याह, मौत, कमाना, खाना, खर्च करना, हर जिंदगी का अमल जो है वो इसके मुताबिक हो जाए, उसको अल्लाह मोमिन गिनाते हैं। चलें, आज हमने बहुत अच्छी तरह चीज़ों को समझा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन सर। तो इंशाल्लाह अगली आयत जो आयत 25 है, हम इसको कल करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब हमने आपकी कैसे कैसे किन मौक़ों पर मदद फरमाई है। कोशिश किया करें कि अगली आयत चंद पढ़ लिया करें, ताकि फिर आपको हिस्सा पार्टिसिपेट करने में, समझने में बहुत आसानी होगी। और अपने आप को थोड़ा सा इसी तरफ माइल कीजिए कि हमने कुरान को पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना और उसकी दावत देना इंशाअल्लाह हमारा फरीज़ा होगा। हम उस पर अमल करेंगे। रब्बुल आलमीन आप सिद्के दिल से दुआएं करेंगे, कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे लिए ज़राए और वसाइल भी पैदा फरमा देंगे। सर एक सवाल है जी हुक्म। कि देखें, अब कोई फौत हो जाता है तो लोग कुरान पाक की तिलावत धड़ाधड़ से पारे पढ़ी जा रहे होते हैं, और खुद जबकि उन्होंने कोई नहीं पढ़ा हुआ होता लोगों से पढ़वा रहे होते हैं। इसका क्या है पढ़ना? उसका तो अजर उसी को मिलेगा जो पढ़ रहा है। उसको भी नहीं मिलेगा।
وہ تو اس کو بھی ایک منٹ وہ کس لیے پڑھ رہا ہے؟ وہ قرآن کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، صحابہ صحابیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سلف سالفین نے کسی نے یہ کام کیا ہے؟ نہیں، کسی نے؟ وہ دھوپ اس صوفے میں دھوپ میں لیٹو، اس صوفے میں دھوپ میں سوچو ساڈا ماما ادھر ہی اس صوفے پہ لیٹو، تکیا دیتی ہوں یا اپنا تکیا لے کے ہوں۔ جی مجھے بتائیں آپ، تو آپ خدا کے لیے یہ آپ کہہ رہے ہیں انہی کو ثواب ہوگا؟ وہ قرآن سے ہدایت کے لیے نہیں پڑھ رہے، وہ ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں اپنا وہاں تنہا جو آپ نے کیا ہے، دوسرے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ یہ کہ آپ نے اس کو گمراہ نہ کیا ہو۔ لہذا دیکھیں، یہ اس طرح کی انٹرپریٹیشن نہ کیا کریں۔ جو عمل کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو سر لوگوں کو کس طرح سمجھائیں یہ کہ یہ آپ ایسے نہ کریں، کیونکہ جب جاتے ہیں تو ہم خود ہدایت پہ قائم ہوں، قرآن کی، ان سے کہیں کہ یہ ہے قرآن کا مقصد، ہمیں ایک آیت دکھائیں یا ایک سنت، ایک حدیث دکھائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو۔ بڑی آسان بات ہے۔ کئی جگہ پہ لوگ گٹھلیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں میں نے روکا ہے کافی لوگوں کو کہ یہ اس کے پڑھنے کا کوئی آپ فائدہ روکیں نہیں، اس وقت ان کو مت روکیں، اس وقت مت روکیں۔ جب وہ اس سننے کے موڈ میں ہوں تو ان سے کہیں کہ آپ مجھے صرف کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث دکھا دیجیے۔ جب لوگ کر رہے ہوں تو اس وقت بالکل نہ روکیں۔ وجہ کیوں؟ کہ وہ اس وقت ایک ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ اور مخالف ہو جائیں گے، اور آپ کا غلط انداز موقع تربیت تھا جس کی وجہ سے وہ بات بگڑی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ سر جی ایک لفظ بولا جاتا ہے احصال ثواب کا، تو یہ احصال ثواب کیسے ہوا بدعت کے اوپر؟ ثواب کا تو لفظ ہی نہیں بولنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں وہ گمراہیاں ہیں۔ جب سے ہم جی فرمائیں۔ سر جب سے ہم نے آپ سے پڑھنا شروع کیا ہے تو جب ہم سادہ صورتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سر ہم پڑھ ہی نہیں سکتے بغیر ترجمے کے، جب سے ہم نے آپ سے پڑھنا شروع کیا ہے۔ سر الحمدللہ، جزاک اللہ، بہت آپ نے ہمارے دلوں پہ اثر کر دیا ہے ترجمے کے ساتھ، بتا کے تفصیل سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر صحیح دے۔ کہا آپ نے، سر کے ساتھ پڑھتے ہوئے اتنا لطف آتا ہے کہ چھوڑنے کو بھی دل نہیں کرتا، سارے کام بھول جاتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہی رہیں۔ اللہ ان کو بھی اجر دے اور ہم سب کو بھی اجر سر دے۔ ابھی ہم بغیر ترجمے کے نہیں پڑھتے، جو صورتیں بھی ہو نا ایک لائن پڑھتے ہیں لیکن ترجمے کے ساتھ۔ ابھی ہم نے سادہ صورتیں چھوڑ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں ایک حدیث کا خلاصہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ ہمیں اور اس بات کا یقین ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آیت پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنا 100 رکعت نفل، جس میں آپ کتنی آیتیں پڑھیں گے وہ آپ کو 100 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ہوگا اگر ایک آیت پڑھ کے سمجھ کے اور اس پر عمل شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سر میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہمارے والدین کی اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر ہم ان کے لیے اب کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ان کو پڑھ کے بھی نہیں بخشتے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیا کریں پھر؟ میری بات سنیں، آپ کے ہر نیک عمل کا اجر اللہ آپ کے والدین کو دے گا۔ آپ کی دعائیں، آپ کا قرآن پڑھنا، یہی تو نیک عمل صدقہ جاریہ ہے والدین کے لیے۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ اگر والدین کو آخرت میں ان کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو اسلام پہ لے آئیے، اور ہر نیک عمل جو آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا ہے اس کا اجر اللہ ان کا حصہ ہے وہاں۔ آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ ایسے لوگ جب اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو قیامت کے دن ان کے والدین دیکھیں گے کہ ہمارے نامہ اعمال میں ڈھیر ساری نیکیاں کہاں سے آ گئیں، ہم نے تو نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہاری نیک اولاد نے دعائیں کی ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اولاد پہ لازم ہے کہ وہ دینی زندگی گزارے
تاکہ خود کی اور والدین کے ساتھ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. انشاءاللہ سر یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ گھر میں جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اپنے ہمارے والدین کو بھی انشاءاللہ پہنچیں گے اللہ کے اور وہ دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، والدین بڑی پیاری دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے. اچھا یہ بتائیں کما ربیانی صغیرہ، ان الفاظ کو کیوں دعا کا حصہ بنایا گیا ہے؟ جلدی بتائیں. جیسے ہمارا کرتا ہے اس طریقے سے والدین کو بھی محبت ہوتی ہے بہت زیادہ اپنی اولاد سے. ڈاکٹر صاحبہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے میری بات تو سنیں، آپ مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت ڈالی ہے ماں کے دل میں، اسی کو مثال بیان کیا ہے. کوئی بچہ کتنا ہی گندا ہو، کس حالت میں ہو، اس کو صاف کون کرتا ہے؟ آپ کسی کا بچہ اگر آپ کو دے دیں اس حالت میں، آپ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. یہ ماں کی محبت ہے. یہ باپ کس طرح مشقتیں سے پالتا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ان الفاظ کو ذرا اس کے پیچھے جو پورا پس منظر ہے اس کو تو دیکھیں ذرا. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ ادھر ادھر کی مت جوڑا کریں. کما ربیانی صغیرہ، میری ماں نے کس مشکل سے، میں کتنا گندا تھا، میں تو اپنے آپ کو صاف بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ رب نے اس ماں کے دل میں محبت ڈالی ہے. تو دعا جب اس پس منظر کے سامنے رکھ کے مانگیں گے آپ کو بھی لذت آئے گی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اللہ اکبر. یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑی داستان ہے. سر یہ جو ہم نے آیت نمبر 21 میں اور 20-21 میں یہ جنت کا پڑھا، میرا کوشچن اس کے حوالے سے ہے کہ قرآن پاک میں اسپیشلی جیسے سورہ کہف میں جنت الفردوس اور جنت عدن 2 کا ذکر ہے، تو ان میں تھوڑا سا یہ فرق اس کا آپ اس کو اگر وضاحت کرتے ہیں کہ جنت عدن اور جنت الفردوس میں کیا فرق ہے؟ اچھا یہ تو قرآن کے 2 الفاظ ہیں. جنت میں بڑے درجے ہوں گے، اور ان درجوں میں جو فرق ہے حدیث میں اگر دیکھیں بڑا فرق ہے. وہ درجے جو ملیں گے وہ آپ کے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا درجہ ہوگا. اور پھر وہ شہید کا درجہ ہے. اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں آمنوا وہاجروا وجاہدوا جاہدوا باموالہم وانفسہم. اس میں جس قدر جتنا اخلاص اور جتنا عمل اور جتنے مشکل حالات میں کیا ہوگا اسی کے مطابق وہاں درجے ہوں گے. ہم نے تو پہلے قرآن اور حدیث کو پڑھیں اور سمجھیں نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ درجوں کتنے کیسے درجے ہیں اور ان کی تقسیم کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پالیسی کیا ہوگی. بات کلیئر ہے؟ سر جزاک اللہ خیر. آپ نے جو ایک جملہ کہا ہے نا کہ رب ارحمہما میں ایک الفاظ نہیں ایک داستان ہے، تو اس میں شروع سے لے کر بچپن سے لے کر اور بڑے ہونے تک واقعی وہ سارا نقشہ ایک سیکنڈ میں گھوم گیا کہ والدین کیا کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں. اور پھر یہ دعا جزاک اللہ خیرن کثیرہ. جزاک اللہ. اچھا سر یہ پتہ کرنا تھا کہ ہم 2 نفل پڑھ سکتے ہیں اپنے والدین کے صالح ثواب کے لیے اور اس میں یہ دعائیں کر سکتے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں تو آپ پڑھیں، نہیں پڑھے تو نہیں پڑھیں. آپ کو جو دوسرے طریقے بتائیں پوری زندگی آپ نیک اعمال، ہر نیک عمل کا ان کو حصہ ملے گا. جب آپ دعا کریں گے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں ایڈ کر دیں گے. آپ خود ساختہ چیزوں پہ کیوں بلیو کرتے ہیں؟ سر ہم نماز میں بھی تو ان کے لیے یہی دعائیں کرتے ہیں. سر سر یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، وہ والی دعا بھی سر یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، سر یہ بھی کہہ سکتے
کہتے ہیں کہ یا اللہ اس نفل کا ثواب ہمارے والدین کو بھی دے، بس جب دعا سنت پہ چلے ہیں تو آپ ہر نماز میں جب دعائے ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آپ دیکھیں اس کے بعد آپ کو اجازت ہے رب ارحمہما کما ربیانی پڑھیں، ہر نماز میں پڑھیں. آپ درود شریف کے بعد ہر قسم کی دعائیں مانگ سکتے ہیں. جی ان کا یہ کانسیپٹ پلیز درست کر دیں. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہ 2 نفل پڑھ کے تو ہم کہتے ہیں ثواب ان کو پہنچے، یہ نہیں کہا جا سکتا. نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل. جزاک اللہ خیرن. آج ہم نے بہت ساری دین کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے قبولیت کے اعمال ہیں، ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ، اس کی حقیقت کو سمجھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں اور مجاہدوں کی غیب سے تائید فرما. اے اللہ ہم ہمارے اپنے حکمرانوں کی وجہ سے مجبور اور مجبور ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیں کیونکہ آپ سے بہتر کوئی مدد نہیں کر سکتا. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.